بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے اور ایسے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش ہو اور آواز بیٹھ جائے تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ دل کے مریض اور شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر امیر کی کمیوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے اور غریب کی غریبی ہی اس کے سب سے بڑی کمی ہے جو چھپائی نہیں جب چھپتی۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورے دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا۔ آپ منفی یعنی نیگیٹو سوچ سے بھی بچے رہیں گے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ خود میں اور اپنے گھر میں بہتری محسوس کریں گے۔ شبنم کی بوندیں چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ سونے کے بعد بھی اگر آنکھوں میں نیند باقی رہتی ہے تو جان لیں کہ دماغ کمزور ہے۔ ناظرین، جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہو گئے ہوں تو ہری مرچ ایک ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کے پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ صبح نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائیں گے اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں والے پانی کے ساتھ نہانے سے آپ کے جلد اور سکن سبھی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈال لو کیونکہ اس سے انسان بہت ساری پیٹ کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے: عمدہ سواری، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی طرفداری کرنا مت بھولیں۔ صبح اٹھنے کے فوراً بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں۔ ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوں نیند جلدی آ جائے گی۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پئیں ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ مچھلی کھانے کے 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ کا استعمال کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ سب کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ روک کر سنیں گے اور لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ میں شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنک اور چاول۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بھوکے پیٹ یا زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ بڑھاپا نظر نہ آنے کے لیے اخروٹ کھائیں۔ جو لوگ صرف ایک ہی بار بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔
جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملا لیں اور اس پانی کو اپنے جسم پر بہا لیں۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کریں، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کرو۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی کے ساتھ دھوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصار شخص آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاریاں کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں دو معمولی سی چیزیں ہیں۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ اجوا کھجور کینسر سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوراً متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کریں، اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن میں بھی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جانیے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ بے وقت کھانا دل و دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ وہ خوش گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے قیمتی ہے۔ اس کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلدی ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ اسے تکبر غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرے قطرے کر کے آئے تو یہ مثانے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔
گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ جوڑوں کا درد ہو تو نیم گرم سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ یہ خون کی روانی بڑھا کر درد میں کمی لاتا ہے۔ نزلہ زکام ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور دار چینی ملا کر دن میں 3 بار پی لیں۔ یہ سادہ نسخہ سانس کی نالی کھولتا ہے اور زکام کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ بال گرتے ہوں تو پیاز کا رس ناریل کے تیل میں ملا کر ہفتے میں 3 بار لگائیں۔ پیاز کے اجزاء بالوں کی جڑوں کو طاقت دیتے ہیں۔ قبض کی شکایت ہو تو رات کو سوتے ہوئے گڑ کے ساتھ نیم گرم پانی پی لیں۔ یہ آنتوں کو صاف کرتا ہے اور صبح کو سکون پہنچاتا ہے۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کر لیا کرو، اس سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ ایلو ویرا اور 1 چمچ چکوترے کا رس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ سونف کو ہلکا بھون کر اس میں آدھا چمچ مصری کا پاؤڈر ملا لیں اور پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس نسخے کو صرف 3 دن اپنائیں، بار بار پیشاب کی شکایت دور ہوتی ہے، زیادہ پسینہ آنا بند ہوتا ہے، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتا ہے، یہ ہاضمہ درست کرتا ہے اور شوگر پیشنٹ کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ نسخہ 100% بے نقصان، اثردار اور گھریلو ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والا کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ دماغی کام لیٹ کر مت کریں اور توجہ سے کریں۔ دماغی کام کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام زیادہ کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد سر کی مالش بہت ضروری ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے پیٹ باہر نہیں آتا اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم تندرست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ سیب کے بیج پیس کر ہونٹوں پر لگا دینے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں اور معدے کے لیے سبز چائے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ باجرے کو شکر، گڑ، گھی یا دیگر کھانوں میں ملا کر کھانے سے خون عمدہ، کمر مضبوط اور پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ روزانہ شہد چاٹنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور زکام میں حفاظت ہوتی ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی لینے سے چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ کا پیٹ بھرنے لگے تو روزانہ نہار منہ 5 منٹ ایک پاؤں پر کھڑے رہیں، اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے زیتون کا تیل ناف اور پاؤں کے تلووں پر اچھی طرح لگا لیں، جسم میں طاقت، سکون اور جوانی کی تازگی محسوس ہونے لگے گی۔